لبیک یا رسول اللہ۔ خوشیاں منایا کہ آ گیا ہے ساگر زمین، ہم ڈلے گئے خوشیاں منایا کہ آ گیا ہے ساگر زمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز سامعین محترم، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا، اور جس حال میں بیٹھے ہیں اور جس سردی میں بیٹھے ہیں، اس کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایسے دبک کے بیٹھی ہیں جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر نکر میں لگتا ہے، اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک والے ہر میدان میں کھڑے ہیں، اور سردی بھی اپنے پورے عروجوں پر ہے، اور حالات کی جناب سارے معاملات ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جناب لبیک والے سارے حضور کے غلام کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے، اور سردی کو بھی کہہ رہے ہیں اور حالات کو بھی کہہ رہے ہیں، اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جس تنجوہی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو صرف آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے بڑے بڑے پھلے خان اور یہ وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نہ بریانی کے ڈبے پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں، یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، اور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ میں سادات شاہوالہ شریف سارے میرے سروں کے تاج ہیں، اور جناب ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے قائدین، وہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، سارے قائدین بیٹھے ہیں، اور اصل میں تو یہ بنیادیں ہیں تحریک لبیک کی، ہم تو خادم ہیں نا جی، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے، ہم نے تو حضور کے دین کا پرچم ایسے اٹھا کر رکھنا ہے، اور ایک ہی بات کرنی ہے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں۔ ہاں، اور انشاءاللہ، اور رہی بات کہ اس حال میں بھی لبیک والے جس کو جب جرت نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ میدان میں آ کر باہر 10 بندے اکٹھے کر کے کوئی جلسہ کرے، کوئی ریلی کرے، اس وقت بھی لبیک والے ستم گری کی جناب
انتہا ہوئی پڑی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو گھروں سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، اور لبیک والے آ کر جناب میدانوں میں، جناب روڈوں پر اور جناب پارکوں میں اور جناب جلسہ گاہوں کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ تو پوچھا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہماری لائن سیدھی ہے، ہم اس لائن میں سے ہیں جنہوں نے پھانسی گھاٹ دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ کہا کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور اس وقت ڈرامے بازیاں پورے پاکستان میں ہوں گی کہ فلاں کو روکا جا رہا ہے، فلاں کے بعد بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اگر کسی بات سے ڈر ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار انہوں نے کسی شاید کو ڈر نہیں، ایک سارے انہوں نے در خلید غلامن، اور نواز شریف آیا انہیں ممتاز قادری کو پھانسی لایا، پھر جناب ختم نبوت ہوتے ڈاکہ گلایا، اور دوسرا تبدیلی آیا انہیں جناب آسیہ حسین کو نسائی گستاخ رسول، پھر جناب ختم نبوت اور ناموس رسالت دے پروانے ہوتے، جناب دن دی روشنی اور رات دے اندھیرے وچ لبیک یا رسول اللہ کہندے ہوئے گولیاں چلائیاں اور سارے ظلم کیتے، اے سارے انہوں نے رزمائے ہوئے، وہ کہندے ایک گل دسو اے لبیک والے نوں کیویں قابو کرنا، اور باقی انہوں سارے مٹھی چل انہوں نے سارے، کوئی جناب کسی بھی نعرے پہ آئے وہ سارے انہوں نے مٹھی چلائیں کر کے، اور جس کی چابی مروڑ دیں کوئی جناب لندن جا پر ایک لاندہ اور کوئی جناب امریکہ جا پر ایک لاندہ، اور جناب کوئی آسانو کہتا اسی ناموں سے رسالت کی گل کر دیا اور کہتا جی ساڑی معیشت نہیں چلے گی۔ میں کہا ہونتا جناب اڈیالہ جیل ایک معیشت دے ڈھیر لگے پہلے، ہوتا جناب پاکستان کے اندر ایک نہر نکل دی دودھ اور شہد دی جڑی اڈیالہ جیل دے جناب چکی دے بڑھاوے کھا کے باہر نکل دی، اور دوسرا جناب پاکستان دے جناب مینار پاکستان دے سائے دے وچ آ کے کہندا جی میں آیا اور میں قوم واسطے آیا تے مینوں سمجھ نہیں آ رہی میں کتھوں شروع کراں۔ میں کہا جھلے اسی تینوں دستے اسی کدے واسطے بیٹھے اسی تینوں دستے ہاں جڑے قوم دے نال کھڑے ہاں، کرونا وچ بھی کھڑے ہاں، سیلاب وچ بھی کھڑے ہاں، مہنگائی وچ بھی کھڑے ہاں، ظلم و تشدد وچ بھی کھڑے ہاں، بربریت وچ بھی کھڑے ہاں، سارے وچ کھڑے ہاں اور سارے حالات وچ کھڑے ہو کے کہنے ہاں کہ ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی، اور یار ساڑھا مقابلہ کنے دے نالے ذرا سوچو تو صحیح، اے شاہ صاحبان بیٹھے نا ساڑھے امیدواران بیٹھے، انہاں دا مقابلہ کنے دے نالے جڑے آدھے ہتھکڑی پا کے بھی، ہتھکڑی پا کے بھی، تھانے جا کے بھی، پرچہ کٹا کے بھی، دہشت گردی دی دفعہ لوا کے بھی، سردی چ آ کے بھی، گرمیاں وچ نکل کے بھی، بہاراں وچ نکل کے بھی، خزاں وچ نکل کے بھی، جیلاں وچ جا کے بھی، کال کوٹیاں جا کے بھی، کہ بیڑا آیا تو پھٹے تے چڑھ کے بھی لگا ہے۔ اور ساڑھے سامنے جڑے کھڑے حضور دے دین دے مقابلے جڑے کھڑے اور ملک و ملت دے جڑے ڈاکو کھڑے انہوں دا حساب لا لو وہ کی کر رہے ہیں۔ او جناب ایک آدھا کہنا میں سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کرا، اے ساڑھے سفید داڑیاں نے بزرگ بیٹھے ہونے نوجوانوں تو نہیں پتا ہونا، میں کہا اسی طرح دستے ہاں قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر، بزرگوں کو یاد ہونا اے جانتے جناب قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر، آنکھیں کتوں شروع کرا، میں کہا کارکن شہیدہ نے سودا کرن تو شروع کر، اور کہنے جناب کتوں شروع کرا، میں کہا مال و دولت بڑھا کے سارا کچھ سعودی عرب نسل کو شروع کر، کہنا جی کتوں شروع کرا، میں کہا ممتاز قادری کو پھانسی دین تو شروع کر، کہنا کتوں شروع کرا، میں کہا خانقاہ اور مسیطہ تو سپیکر لوان تو شروع کر، اور کہنا کتوں شروع کرا، میں کہا ختم نبوت تے ڈاکہ مارن تو شروع کر، اور کہنا کتوں شروع کرا، میں کہا 50 روپے دے اسلام تے لندن نسل تو شروع کر، اور تو آ کے میں قوم واسطے آیا، قوم بھی سادی نہیں ساڑھا نواز شریف آیا، اور میں کہا جھلیا جڑا اپنی اماں واسطے نہیں آیا وہ تہاڈے واسطے ہوتا چاہتا ہے جناب جڑا اپنی اماں نو کوریئر والے ڈبے بند کر کے بھیج دیتا آہے جاؤ جنازہ پڑھو، آہے اسی نہیں جانے، آہنے اسی نہیں جانے، انہوں نے کہا کیوں، انہوں نے کہا جیلن پاندن تے تیرا مقابلہ انہاں لبیک والے دے نال ہے، او آکھا ایک قوم دا لیڈر ہے تے او لیڈر دا یہ حال ہے، آکھے اماں دے جنازے نال نہیں جانا، پکڑ کے جیل کر لیں گے، زیادہ سنو لبیک والے جدوں پکڑے کہتے ہیں کارکن بھی جناب باقی قیدی نہ بیٹھے ہویا، جو نے کہا لبیک والے مڑیا واپس پوچھنے لگا، انہوں نے کہا دسو بھائی رہا کے جان تو بعد 25 سالہ قیدی بیٹھا 10 سالہ قیدی بیٹھے آئے جناب حوالاتی بیٹھے ہیں، دسو بھائی کدھر جاؤ گے، کسی نے آکھا میں اپنی اماں دی قبر تے جاؤں گا، کسی نے آکھا میں اپنی پھوپھی دے گھر جاؤں گا، کسی نے آکھا میں اپنی بہن دے گھر جاؤں گا، کسی نے آکھا میں اپنے گھر جاؤں گا، میں فلاں جگہ، کسی نے آکھا جناب میں فلاں جگہ تے جاؤں گا، جب سارے پوچھا نے کہا لبیک والے
نے منڈیا تو دس رہاؤ کے بعد کتنے جائے گا؟ انہیں کہا مڑ کے تھانے جاؤں گا۔ اے مقابلہ جی، انہیں کہا تھانے کیا تو تیرے پھر پکڑ کے اندر جیل کر دیں گے۔ انہیں کہا مڑ کے جیل کر جاؤں گا۔ انہیں کہا پھر رہاؤ، انہیں کہا پھر تھانے جاؤں گا۔ انہیں کہا تو ماشاءاللہ، انہیں کہا کتنی باری جیل بھیجیں گے؟ مڑ کے تھانے جاؤں گا۔ انہیں کہا تھانے ہے تیرا کی کام ہے؟ انہیں کہا جب میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے اس پہ آیا، وہ جھنڈا میں انہیں کو لینا واپس، میرے ہاتھ سے ختم نبوت کا جھنڈا سی۔ انہیں کہا میں جھنڈا لینا، انہیں کہا کہ انہیں کہا جھنڈا لے کے میں سیدھا بابا رضوی دی قبر تے جانا۔ اگلی گل سننے والی، انہیں کہا جا کے آخنا بابا جی ساری گلاں اپنی جگہ، اے جھنڈا میرے ہاتھ چ ہے، تساں سانو جھنڈا دتا ناموس رسالت دا، ختم نبوت دا، اسلام دا، دین دا، حضور دے نام دا، اے جھنڈا اسی تک جا اسی جھنڈا بھی تھلے نہیں آن دیتا۔ تے جنہاں دے کارکنان اس لیول تے ہون او آکھن جناب اے لیڈرن آ لیڈر ہو نہیں ہوندا، بابا فرید کیا کہنے دا کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہون میری پاسے سر تے نہیں وفا نہ منگی، اے ہو پیر فرید دا دس ہے۔ اور جناب دوجے پاسے جدو تسی گل کرو گے آخر کے اقوام متحدہ جیسا تقریر نہیں کی تھی، جی اقوام متحدہ جیسا، میں جواب دیتی جا رہا اس واسطے کہ ساڑھے کارکنوں کہیں گے اسی بھی ناموس رسالت کے چوکیدار ہاں۔ میں کہا اچھا جی آگے اسی ناموس رسالت کی تقریر نہیں کی تھی اقوام متحدہ، میں کہا حضور کی عزت کا مسئلہ ہوئے تے ناموس رسالت کی تقریر ہوئے اقوام متحدہ تے جدو آئی اقتدار کی گل تے چھاونی عمل بنے میں لین گیا سو بھائی جے اقتدار دا مسئلہ آیا سی تے ایک جہاز بھرنا سی، فواد ڈبو نو نال بٹھانا سی، اسد عمر نو نال بٹھانا سی، شاہ محمود نو نال بٹھانا سی، ایک تقریر پھر جا کے جناب اقوام متحدہ کرنی سی، بھئی میں نو حکومت تو لا دیتا گیا، حضور کی عزت دا مسئلہ آوے تے اقوام متحدہ تقریر تے جے اپنی حکومت دا مسئلہ آوے تے پاکستان دی ہر شے پٹھی کر دیتی جاوے تے تو ایک نو رونا حکومت نو کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو اپنی حکومت تو روڑ واسطے اتنا کوئی کرن واسطے تیار ہے کہ اسی حضور کی عزت واسطے اپنا سارا کچھ کرنے واسطے تیار ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ایک تبدیلی آئے گی، اسلام سے تبدیلی کا تصور نہیں، میں قرآن کو ثابت کر دینا، اسلام کہنا جا الحق وزہق الباطل، حق آنا تے باطل جانا۔ تے اسی اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال حق کی ہے، اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نقشیر صد نقشیر گیر، کہنا اے جناب ساری جناب دنیا کوئی جناب سردار بن کے، وڈیرا بن کے، عربی بن کے، اجمی بن کے، کوئی مالدار بن کے، جاگیردار بن کے، اقبال کہنا پوری جناب دنیا نو نچوڑ کے کھا رہا سن، اور کوئی کاہن بن کے، پادری بن کے، اور ایک انسان سی لکھاں اس دے شکاری سن۔ اقبال کہنا پھر ہویا کی، کہنا تامین حق بحق دارا سفر، کہنا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا چاہ گئے، تامین حق بحق دارا سفر بندگارا مسند خاکا سفر، کہنا حضور نے آ کے حبشی غلامہ نو کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا۔ اے دین ہی ہے بھائی، سارے آدھے اے جی غریب نال کھڑے ہاں تے سب نالوں پہلے آ کے غریب کی رڑی کر دے۔ میں نے دسو ایک آئے انہاں کہا جی تبدیلی کرنی، تبدیلی والے چند چاڑے تو سب دیکھے، پھر ایک آئے جناب اسا جناب ترقی کرنی اور ڈالر نو لے آ رہے ہیں تے ڈالر تھلے آ رہا، نہ ڈالر پکڑا گیا نہ ڈالر پکڑا گیا، دونوں شے آسمان تے جا کے لگ گئیاں، ڈال اور ڈالر۔ ہاں ایک کوئی شے انسان کو عزت دے سکتی، غریب کو بھی عزت دے سکتی، اور مسکین کو بھی عزت دے سکتی، اور امیر کو بھی لین وچ رکھ سکتی، او حضور دا دین ہے بس۔ ورنہ ایتھے بڑے بڑے دعوے دار آئے آکے روٹی کپڑا مکان، روٹی بھی گئی 2 وقت دی، کپڑے جڑے سن وہ بھی لال ہے، اور جناب مکان سن وہ بھی ڈھا دیتے، اور جناب کیا جی اسی غریباں نال کھڑیا، غریباں نال صرف اور صرف کھڑا ہو سکتا تو حضور دا دین کھڑا ہو سکتا، اور غریب نو اگر کوئی کھڑا کر سکتا تو حضور دا دین کر سکتا۔ اور قیامت تک کوئی دنیا کا ثبوت نہیں لے آ سکتا، کوئی نظام کیمونزم فلانا، سوشلزم، لبرلزم فلانا 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 نام نہاد، یہ سارے جناب نظام نہیں لے آ سکتے۔ اگر کسی انسان کو کوئی عزت دے سکتا تو حضور دا دین دے سکتا، اور تسی اور میں حضور دا دین نال کھڑے بھائی۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ کہنے جی ہر ویلے لبیک دا نعرہ، ہر ویلے لبیک دا نعرہ، تانوں لبیک والے نوں کم ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا رہا تھا دسیا اے صلاح الدین ایوبی دے بارے کتاب لکھی،
وہ ہے یورپی مورخ، انہیں بڑی کوشش کی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی کے خلاف گل کرن دی، آخر اس نتیجے تے پہنچیا کہ صلاح الدین ایوبی کدی بھی فوجن، کدی بھی طاقت، کدی بھی اسلحے، کدی بھی ریزرو، کدی بھی جناب ساڈے تو بعد نہیں ہویا۔ انہاں کیا بعد نہیں ہویا تو انہوں ہرا کیوں نہیں سکے؟ وہ تو فلسطین لے گئے سی، وہ تو بیت المقدس مسلمانوں نے جمعہ پڑھا گیا، وہ سارا کچھ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر گیا، تسی اس کو جناب کیوں نہیں قابو کر سکے؟ انہیں کو پتہ کہ کیا؟ انہیں کہا ایک گل ہے، انہیں کہا مسلمانوں کی صفحہ ہوندی ہے 3 4 5 10، ساڑی صفحہ ہوندی ہے 70 80 100 15 20 40 50 ڈبل تو ٹرپل ہوندے سن۔ انہیں کہا پھر لڑتے 100 کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی نے شکست دے سکے؟ انہیں کہا صرف ایک کوئی وجہ، انہیں کہا این جنگ ہوندی سی آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی، سانوں لگدا سی ہنے صلاح الدین ایوبی دی فوج نس جائے گی۔ انہیں کہا فوج وچوں نعرہ لگدا سی نعرہ تکبیر، انہاں دے شہید فوجی بھی اٹھ کے لڑنے شروع کر دیندے سن۔ جدو فیض آباد والا معاملہ ہویا نا وزیر آباد والا، اینا دے سارے پیو نے بلا لے اے یورپی یونین ایس سارے غلاماں دے حکمران غلاماں دے، انہاں نے پیو نے بلا لے کیا تہاڈے کول لبیک والے قابو نہیں آندے؟ انہاں کہا جی قابو کرنے ہاں، انہاں تے پرچے بھی کٹدے ہاں، انہاں تے ہتھکڑیاں بھی لاندے ہاں، انہاں تے جناب سارا کچھ کردے ہاں۔ ایک کرتے کی ہیں اے جناب تہاڈے، انہاں کیا جناب اے باہر نکلن تاثیر تے ہیلی کاپٹر تو جناب گولیاں بھی برساندے ہاں، شل بھی برساندے ہاں، تیزاب بھی سٹدے ہاں۔ انہاں کہا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہاں کہا قابو سانوں اسی فورساں بھی لا دینے ہاں، سارا کچھ گرفتار کر کے جیلوں پا دینے ہاں، فورس شٹو لانے ہاں۔ انہاں کہا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہاں کہا جی ایک لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے پٹی ہوئی طرح چلی جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اے ہن یاد رکھنا سمجھی سی لبیک دا نعرہ لگنا تے ہر شے پٹی ہوئی بات بنا چلی۔ بھائی گل سنو، کرونا آوے کہ سارے موت دے ڈر کو بڑھ کے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے جناب قوم دی فلاح دے نعرے لانا لے اندر بڑھ کے دستانے چاڑ کے منہ تے چھکے چاڑ کے بہ جان، اے سانو موت آ جائے گی تے کون میدان وچ؟ بھائی غریباں دے گھر جنہاں دے چولہے مزدوراں دے بند ہو چکے سن، انہاں دے گھراں وچ راشن کس نے دیتا؟ اچھا پھر جدوں سیلاب آیا تے سارے اپنے اپنے مزے کر رہے سن، کوئی لندن دے پیزے کھا رہے سی، کوئی KFC تے میکڈونلڈ کھا رہے سی، تے جناب پانی دے اندر لبیک جناب قوم دے نال کون کھڑا سی؟ صحیح سچی سچی گل دسو کون کھڑا سی؟ ٹھیک ہے جی لبیک والے۔ جدوں مہنگائی آئی پیٹرول نے آسمان تے پہنچایا اودوں قوم دے نال کون کھڑا سی؟ جدوں ختم جانا کس نے دتیاں؟ جدوں ناموس رسالت تے جانا کنے دتیاں؟ تے یار ووٹ دے حقدار ہو سکدے ہو؟ کوئی گل نہ ہوئے نہ کوئی سامنے دان کہ اسی قوم واسطے اے کیتا کہ اسی آگے بالکل انہوں ووٹ دیو، اے تا لکروں دے قابل بھی نہیں ہیں جھلیو، اس واسطے کہ اے ووٹ دے قابل انہاں تا قوم نو بیچ چھڑیا، کشمیر نو لبیک نے بیچیا، اے جڑے بیٹھے نے بیچیا، اے جڑے سارے اتنے بیٹھے اسمبلی موجود سن۔ میں نے دسو نواز شریف کی عزت کا مسئلہ آیا تے سارے روڈوں تے اور سارے باہر ایک دوسرے کے گربان بھی چل گئے۔ عمران خان کی عزت کا مسئلہ آیا تے سارے روڈوں تے حدود کی عزت کا مسئلہ آیا تے کوئی ایک اسمبلی ممبر بھی نہیں سی جڑا داد پاس کر سکتا کہ اے جناب اس منظور نو باہر کڈو۔ اے وقت حقدارن ہاں اسا کیا ہوا کہ ظلم بھی مٹے گا اور جناب ہر شے اجے روڈوں تے لبیک لگ رہا تے ہر شے کم رہی ہے اس طرح کر کے۔ اور کہنا ہے انہوں نے ڈکو، میں کہا جھلیا اے 313 ہو کے بدر سے نہیں ڈکے گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بھائی کس کس کا ووٹ لبیک واسطے؟ نہیں ہجے ہاتھ تھلے ون کوئی ہے کسر؟ ووٹ کس کس کا لبیک دا؟ کہ جان کس نے حضور واسطے رکھی ہوئی؟ اور جھلیا ووٹ رہ گئے پیچھے حضور دے غلام جانا نہیں آیا۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تحریک لبیک اے صرف تحریک لبیک پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے حضور دے نا تے، سنو غور کرو، اے صرف تحریک لبیک پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے صرف حضور دے نا تے باقی پرچی آڑے تے پرچے آڑے کوئی روندے ہویا جا رہا کوئی دائیں بائیں جا رہا۔ بھائی ایتھے کرو جو ہاتھ بلند کرو لبیک دا نعرہ لاؤ، ہاتھ بلند کرو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، ذرا پیغام جاوے عالم کفر تک اور ان کو محمد نبی دے غلام یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ میں تہاڈے کو پوچھنا تے تساں جواب دینا۔ میرا مال بھی لبیک واسطے، میرا مال بھی، میری جان بھی، میرا ووٹ بھی، میری سپورٹ بھی۔
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا صاحبزادہ صاحب کھڑے تے انہاں دے بوئے تے آ کے بھی آخر نہیں چاہیے شے گڈیاں تے گڈیاں باہر کڈ کے لینیاں کدے سائیکل جڑی چاہیے ہے حضور دے دین واسطے باہر کڈ کے لینی انہاں کہے تے گل ہی کوئی نہیں پرچی اسی تے پرچے دین واسطے تیار ہیں یار بس صاحبزادہ صاحب نہ کرونا بھائی ہاتھ کھڑے کرو چھپا کیسے تے لانا کس پہ بھائی کس پہ اور حضور دا دین آ کے رہے گا میں اسلام آباد تو ہو کے آیا ہر شاہ اٹھی ہوئی پئی نہیں سمجھ آئی جانو ہر شاہ اٹھی ہوئی پئی اے منظر دس رہا کہ محمد عربی کا دین آ رہا اور تسی اتھوں پیغام بھیجو آواز جناب ایتھے جڑے بدماش بیٹھے انہاں دے کناں تک بھی جاوے اور جڑے اسلام آباد گردے بیٹھے انہاں دے کناں نال بھی ٹکراوے کہ ہن نہ بلہ آیا نہ تیر آیا نہ نون آیا ہن محمد عربی دا قانون یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اب آپ اسی بکار اب دعا ہوگی کہ بلا دین طریقت صاحبزادہ محمد اسماعیل صاحب فقیر علیہ سے دعا فرمائیں گے